بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتے ہیں سب لوگ ٹھیک اور خیریت سے ہوں گے۔ ایک نئی کہانی لے کر پھر سے حاضر ہوئے ہیں۔ اس کہانی کا نام ہے خوفناک لالٹین۔ چلیں کہانی شروع کرتے ہیں۔ یہ بہت پرانا اور سچا واقعہ ہے دوستو۔ یہ تب کی بات ہے جب پاکستان بنے چند سال ہی ہوئے تھے۔ میں ایک گاؤں کے سرکاری اسکول میں چوکیدار تھا اور اسکول میرے گھر سے کافی دور تھا، اس لیے میں ہمیشہ بس میں سفر کر کے اسکول جاتا تھا اور اس بس پر واپس گھر بھی آتا تھا۔ اس زمانے میں ٹریفک اتنی نہیں ہوئی تھی۔ ہمارے گاؤں میں فقط وہ ایک ہی بس ہوتی تھی۔ پرانا وقت تھا، نہ زیادہ بجلیاں تھی نہ روشنیاں، لالٹینوں اور موم بتیوں کا زمانہ تھا۔ اس دن میں معمول کے مطابق بس میں سوار ہو کر اسکول کے لیے روانہ ہوا۔ اس دن بہت تیز بارش ہوئی تھی، اس لیے جب اسکول سے چھٹی ہوئی تو مجھے بس نہ مل سکی، کیونکہ ہمارے گاؤں میں جب بھی بارش آتی تو سارے راستوں میں اس قدر کیچڑ ہو جاتی کہ بس بارش والے دن آتی ہی نہیں تھی۔ میں نے کافی دیر تک بس کا انتظار کیا، لیکن بس نہ آئی۔ سواری کا اور کوئی ذریعہ نہ تھا، اس لیے میں نے پیدل گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ راستہ کافی طویل تھا، لیکن مجبوری تھی۔ میں عصر کے وقت روانہ ہوا تھا، لیکن رات ہو گئی اور راستہ ختم نہ ہوا۔ ہر طرف اندھیرا تھا۔ اس وقت آبادی اور آمد و رفت اتنی نہیں ہوئی تھی، اس لیے سڑکیں رات تو کیا دن کو بھی سنسان ہوتی تھی۔ اس راستے میں ایک بہت بڑا قبرستان آتا تھا اور میں اب اس قبرستان کے پاس سے گزرنے والا تھا۔ میرے پاس کوئی لالٹین اور موم بتی وغیرہ کچھ نہیں تھا، اس لیے پیدل اندھیرے میں راستہ بناتے میں آگے بڑھا جا رہا تھا۔ اب گھر پہنچنے میں کم از کم 1 گھنٹہ باقی تھا۔ میں جب آدھے راستے میں پہنچا تو میں نے قبرستان میں دور کہیں ایک مدھم سی روشنی دیکھی جو آہستہ آہستہ اپنی جگہ بدل رہی تھی۔ وہ روشنی میرے پیچھے کی طرف سے کہیں آ رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس روشنی نے اپنا ڈائریکشن تھوڑی سی بدل لی۔ میں اس بات کا اندازہ لگا چکا تھا کہ وہ روشنی راستے میں بنے قبرستان سے آ رہی ہے، مگر میں اس بات کا اندازہ نہیں لگا پا رہا تھا کہ یہ روشنی ہے کس چیز کی۔ ابھی میں اس کشمکش میں تھا کہ اس روشنی نے میری طرف رخ کر لیا، جیسے میری ہی طرف آ رہی ہو۔ جلدی ہی مجھے معلوم ہو گیا کہ یہ ایک لالٹین کی روشنی ہے، جس کو پہچان کر میرے قدم رک گئے۔ میں نے سوچا میں اندھیرے میں گھر جا رہا ہوں، یہ جو بھی شخص لالٹین لے کر آ رہا ہے یہ بھی میرے گھر کی طرف جا رہا ہے۔ اس لالٹین کی روشنی میں میرا بھی سفر آسان ہو جائے گا۔ لیکن میں بہت حیران بھی ہوا کہ رات کے 2 بجے کون ایسے لالٹین لے کر گھوم رہا ہے؟ کہیں کوئی چور ڈاکو تو نہیں؟ لیکن چور ڈاکو ہمارے علاقے میں بہت کم ہی ہوتے تھے۔ پھر بھی میں نے سوچا ہو سکتا ہے کہ سچ میں کوئی چور ہو۔ یہ خیال آتے ہی میں نے راستے سے ہٹ جانے کا فیصلہ کیا اور ایک جھاڑی کے پیچھے چھپ کر اس لالٹین والے شخص کو غور سے دیکھنے لگا۔ ناظرین گرامی، وہ شخص جو بھی تھا لالٹین اٹھائے اسی طرف آ رہا تھا۔ میں بس لالٹین کی روشنی کو دیکھ رہا تھا۔ جب وہ روشنی کچھ نزدیک ہوئی تو میرے قدموں تلے جیسے زمین ہی نکل گئی ہو۔ ڈر کی ایک تیز لہر مجھے چھو کر نکل گئی۔ میں نے دیکھا کہ وہ صرف ایک لالٹین ہے جو ہوا میں لہراتی ہوئی ادھر ادھر جا رہی ہے۔ اس لالٹین کو کوئی شخص نہیں لے کر آ رہا تھا، بلکہ وہ لالٹین خود ہی اڑتی ہوئی ادھر ادھر جا رہی تھی۔ میں نے یہ سب دیکھ کر دل ہی دل میں اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیا۔ وہ لالٹین میرے پاس سے گزری اور کہیں غائب ہو گئی۔ میں نے اپنی پریشانی سے
پسینہ صاف کیا اور تیز قدموں سے گھر کی طرف بڑھنا شروع کر دیا، جو کہ ابھی بھی بہت دور تھا۔ میں ابھی تھوڑی دور ہی پہنچا تھا کہ مجھے اپنے پیچھے سے وہی روشنی آتی نظر آئی، جس کو دیکھ کر میں تیزی سے بھاگا اور پناہ کے لیے گاؤں کی چھوٹی سی مسجد میں داخل ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ اس روشنی کی رفتار بہت تیز تھی۔ اس روشنی سے بچ نکلنا کافی مشکل تھا۔ جب میں مسجد میں داخل ہوا تو وہ روشنی مسجد دروازے تک پہنچ کر رک گئی۔ میں خوف زدہ ہو کر اس روشنی کو دیکھتا رہا، لیکن وہ روشنی مسجد کے اندر نہ آ سکی۔ پھر وہ لالٹین کی روشنی اسی رفتار سے قبرستان کی جانب چلی گئی۔ میں نے پوری رات اس مسجد میں گزاری اور دعائیں کرتا رہا۔ وہ روشنی مجھے رات کو پھر سے نظر آئی اور میں ساری رات اس روشنی کا تماشا دیکھتا رہا۔ وہ لالٹین آتی جاتی رہی اور پھر فجر سے کچھ وقت پہلے وہ روشنی مکمل غائب ہو گئی۔ میں نے فجر کی نماز مسجد میں باجماعت ادا کی اور سورج نکلتے ہی وہاں سے گھر چلا گیا۔ ناظرین گرامی، اگلی صبح جب میں گھر پہنچا تو بخار میں جکڑا ہوا تھا۔ جب بخار کا زور ٹوٹا تو میں نے پوری کہانی گھر والوں کو گوش گزار کی۔ آج اس کہانی کو برسوں بیت گئے، لیکن مجھے آج بھی اس رات کا ایک ایک لمحہ یاد ہے۔ اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں، لیکن آج بھی ہمیشہ اپنے بچوں کو وہ کہانی سناتا ہوں، اور آج بھی اس واقعے کو یاد کر کے اتنا ڈر جاتا ہوں جتنا 40 سال پہلے ڈرا تھا۔ امید کرتے ہیں یہ چھوٹی سی کہانی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید کہانیاں دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارے چینل کو کر دیں لائک، سبسکرائب اور شیئر۔ انشاءاللہ پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تب تک ہمیں دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔